بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 36 حق و باطل کی جنگ۔ جب شہدائے ختم نبوت کے سروں کو قائد اعظم کی عدالت میں پیش کیا گیا تو قیصر روم کا سفیر بھی دربار میں موجود تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور معاملے کی تہ تک نہ جا سکا۔ آخر اس نے جانے نہ دیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ یزید کس کے ہونٹوں پر لاٹھی مار رہا ہے؟ اور وہ بڑے فخر اور تمنا کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر بدر میں مرنے والے میرے بزرگ آج زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ہم نے آپ کے قتل کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے کر معاملہ طے کر لیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے۔ یہ سن کر عیسائی کانپ اٹھا اور کہنے لگا، ظالم، مجھے کوئی شک نہیں کہ تم جاہل، ظالم اور دنیا دار ہو۔ ہمارے پاس ایک گرجا گھر میں یسوع کی سواری کے پاؤں کا نشان محفوظ ہے۔ ہم برسوں سے اس نشانی کا احترام کر رہے ہیں، اور جس طرح اب کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم بھی اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کی سواری کو اپنی زندگی بنا لیا ہے، اور تم وہی ہو جو اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ الصدیق المحرقہ۔ ایک یہودی کی لعنت۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں۔ اب تک 70 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد کی امت میری بے پناہ عزت کرتی ہے، اور آپ ہی ہیں جو اپنے نبی کے نواسے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے مارا اور اس پر اترنا، جبکہ یہ تمہارے لیے ڈوبنے والی موت کی جگہ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اپنی بدقسمتی پر کتنا ہی ماتم کرتے ہیں۔ الصدق المحرقہ۔ یزید کی منافقانہ سیاست۔ جب امام حسین کا سر انور یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید پہلے تو بہت خوش ہوا۔ اس کی نظر میں ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ یزید نے سب سے پہلے ابن زیاد کو اعزازات اور اعزازات سے نوازنے کا اعلان کیا۔ خوف کی بجائے نفرت پیدا ہوئی اور لوگوں نے مجھے سر عام کوسنا شروع کر دیا۔ وہ اب اس احساس سے سخت اذیت میں ہے کہ جس طاقت کی خاطر اس نے یہ مظالم کیے ہیں وہ ابھی تک خطرے میں ہے، کہ عوام کی نفرت کا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور یہ سب کچھ خاکسار کی طرح بہہ جائے گا۔ لہذا اس گستاخ نے اس طرح کے خونی واقعات پر افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ خدا بھلا کرے ابن مرجانہ ابن زیاد کو، جس نے کربلا کے میدان میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے مقتولین کو قتل کیا اور ظلم و بربریت کا ثبوت دیا۔ میں اس عمل سے خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ کرتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، لیکن اس ظالم نے بہت ظلم کیا ہے اور ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت زیادہ الزام کا مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنے میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھیوں سمیت قتل کیا تو اس نے ان کے سر یزید کی طرف بھیجے۔ پہلے تو یزید امام حسین کے قتل پر خوش ہوا اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن وہ زیادہ دیر خوش نہ رہ سکا۔ اس نے ابن زیاد کو اس کے فعل کی وجہ سے برا بھلا کہا، جیسا کہ ظاہر ہے، اور یہ شرمناک عیب بتانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا تھا۔ یزید کی منافقانہ باتوں کی وجہ سے جن میں اس نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا تھا، بعض جاہل لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ حسین کے قتل پر خوش نہیں تھا اور وہ اس واقعہ سے بیزار تھا۔ وہ چونک گیا۔ ایسا سوچنے والوں سے سوال یہ ہے کہ اگر یزید ابن زیاد کے اس عمل سے ناخوش تھا تو اس نے ابن زیاد اور ابن سعد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے انہیں معزول کیوں نہیں کیا یا ان کے عہدوں کو کم کرے؟ ان تمام صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کو سزا بھی نہیں دی اور نہ ہی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا اور ابن زیاد اور ابن سعد کی حرکتوں کو جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جتنے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور باتیں کی وہ اپنے سیاسی انجام سے بچنے کے لیے تھیں، اور یہ اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت اور اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور یزید نے امام علی مقام اور باقی شہداء کے سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔
کیا یہ یزید ہے جو قتل حسین پر ناخوش تھا؟ اگر وہ خوش نہیں تھا تو کیا حسین کے قتل کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ گئی تھی؟ بے شک یزید ابن سعد اور ابن زیاد کی منافقانہ حرکت پر دل و جان سے خوش تھا، اور وہ صرف ابن زیاد کو برا بھلا کہہ کر اور حسین کے قتل پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا تاکہ لوگ اسے قبول نہ کرے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یزید کے حکم سے اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں لے جایا گیا۔